بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات کو تعزیت پیش کرتا ہوں ان تمام شہداء کی کہ جو لبنان میں اور جو غزہ میں جو پاڑا چنار میں اور مختلف جگہوں پہ شہید ہوئے ہیں، اور آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں ان شہداء کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے خون کو رائگاں نہ جانے دے اور اس کو آنے والی امام زمانہ کی حکومت کے لیے ایک پیش خیمہ قرار دے. ہماری گفتگو سورہ نساء کے ضمن میں چل رہی تھی اور آیت نمبر 53 تک ہم نے اپنا جو پچھلا لیکچر تھا اس میں آیت نمبر 53 تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. سورہ نساء کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرہ سازی کے اندر جتنے بھی عوامل ہیں ان تمام تقریباً عوامل کے سلجھانے کا طریقہ، معاشرے کو بلڈ کرنے کا طریقہ، میاں بیوی کے تعلقات، معاشرے میں آپس کے تعلقات اور ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے. لہٰذا اب یہاں سے کچھ آیات ایسی شروع ہونے والی ہیں. اس سے پہلے جو آیات چل رہی تھی اس میں آپ نے مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جھگڑوں کو کس طرح سے سلجھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں تھوڑا سا اس میں بیان کیا کہ منافقین کیا کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرمائے گا کہ ایک معاشرے کے اندر حکومتی ڈھانچہ، اس میں کون لوگ سربراہ ہوں گے، کن لوگوں کی اطاعت کی جائے گی، ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرے گا. اور مختلف ٹاپکس اس کے اندر آ رہے ہیں. یہ تمام کے تمام ٹاپکس جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈسکس کیے ہیں یہ کسی معاشرے کی پیوریفیکیشن کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اس کو تقریباً تفصیل سے بیان کیا. باقی قرآن میں دوسری جگہوں پہ بھی ان چیزوں کو بیان کیے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو ذرا تفصیل سے اور کھول کے بیان کیا ہے. ہماری جو آیت آج ہمیں اسٹارٹ کرنی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. کیا یہ لوگ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عطا کی. اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں میں یہ بات جو کہ ان کے کتابوں میں بھی لکھی آئی تھی، ان کے بزرگوں سے جو انہوں نے سنی تھی، اور جو اپنے ماضی میں اپنی قوم کی جو تاریخ دیکھتے آئے تھے کہ تقریباً 2 سے 2,500 سال نبوت جو ہے ان کے درمیان رہی. انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر آتے رہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ یہ جو اب تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اب تو تم مسلمانوں سے حسد کر رہے ہو، تو میں نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے، یہ حکومت کا جو وعدہ ہے اسے بنی اسرائیل سے، میں نے تو کہا تھا کہ میں آل ابراہیم کے اندر جو ہے وہ حکومت دوں گا. تم نے 2000 یا 2500 سال
اس حکومت کے درمیان کیا کیا اپنے نبیوں کے ساتھ ظلم کیے، کیا کیا معاشروں کے اندر برائیاں پھیلائیں، کس طرح سے تم آپس میں جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے. اب میں نے وہ عہدہ جس کا تم نے اپنے آپ کو حقدار ثابت نہیں کیا، یعنی 2-2.5 سال میں نے تم کو آزمایا، لیکن تم نے ان ذمہ داریوں کو بے احسن طریقے سے جو ہے وہ نہیں نبھایا. اس لیے اب میں آل ابراہیمی میں سے ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں اس حکومت کو منتقل کر رہا ہوں. یہی حسد تھا ان کو کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس سے حکومت اسماعیل کی آل میں چلی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ توریت کے اندر جو ہے وہ ایک انہوں نے جو تحریف جو واضح طور پہ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے. ذبیح اللہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہمارے قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور روایات میں بھی موجود ہے کہ جو شخصیت جس کے بارے میں حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا کہ ابراہیم کو خواب میں دکھایا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت تھی. اور حضرت اسماعیل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ تقریباً 13 سال حضرت یعقوب سے بڑے تھے، اور حضرت سارہ جو آپ کی پہلی زوجہ تھی حضرت ابراہیم کی، ان زوجہ سے آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی. تو اس وقت کے بادشاہ نے آپ کو ایک کنیز ہدیہ ملی تھی. گو کہ وہ کنیز کہلاتی تھی لیکن وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، یا کہا جاتا ہے بادشاہ کے خاندان سے تھی یا بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن کیونکہ آپ کو کنیزی میں دیا تھا تو حضرت سارہ نے کہا کہ آپ حضرت ہاجر کے ساتھ جو ہے وہ ازدواج کر لیں کیونکہ آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے مجھ سے. تو جب حضرت ہاجر سے شادی کی تو ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا کی. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 13 سال کے بعد حضرت سارہ کے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولاد عطا فرما دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام. تو یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں جو اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی تھی وہ حضرت اسحاق اور ان کی نسل اور حضرت اسماعیل اور ان کی نسل، ان دونوں میں کسی پہ بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو ہے وہ ابراہیم کی دوسری اولاد کی نسل سے جو ہے وہ نبوت کو چلایا، جیسے آپ بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. بنی اسرائیل لقب تک اس کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک جو ان کے بیٹے تھے یہوا یا یہودا، ان کی اولاد میں سے یہ یہودی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ وہاں سے نکلے. ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں میں مختلف قبیلے تھے. ان کے 12 نقیب کہتے ہیں یا 12 قبیلے کہتے ہیں، مختلف ان کے تعبیرات ہیں. تو ان میں یہ حکومتیں آتی رہیں، لیکن جب وقت گزر کے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس عہدے کو کہاں پہ منتقل کر دیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آخری نبی کی صورت میں وہاں پہ موجود تھی. یہی چیز ان کو کھاتی تھی اور یہی ان کو حسد تھا. حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کہتے ہیں کسی مستحق نعمت سے اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا. یعنی کوئی شخص ایک نعمت کا مستحق ہے لیکن دوسرا شخص اس نعمت کو اس شخص کے ہاتھ میں دیکھنا نہیں چاہتا، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس سے بھی ہٹ جائے. یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر حسد کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے. گناہ کبیرہ میں یعنی انسان حسد کی آگ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں اس سے بھی استفادہ نہیں کر پاتا، اور چاہتا یہ ہے کہ جو دوسرے کے پاس ہے وہ اس کے پاس سے نکل جائے، چاہے اس کے لیے جو ہے وہ مجھے بھی کیا نام ہے اپنی قربانی دینی پڑی، اپنی چیزوں کی قربانی دینی پڑی. اس کے لیے ہمارے ایک ٹیچر تھے، بڑا اچھا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، اس سے فرشتے نے آ کے کہا کہ تم جو کہو گے میں تمہاری وہ خواہش پوری کروں گا. تو یہ فرشتے سے کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ میرے لیے جو ہے وہ ایک اچھی سواری کا انتظام کرو. تو فرشتہ اس کے لیے ایک اچھی سواری کا انتظام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے پڑوسی کو اس طرح کی 2 سواریاں دے دیتا ہے. اب اس کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ یہ جو میرے پاس سواری تھی اس طرح کی 2 سواریاں پڑوسی کی بات آ گئی. کہتا ہے کہ میرے لیے ایک بہت زبردست قسم کے بنگلے یا بڑی سی حویلی یا بڑے سے قلعے کا انتظام کرو، یا جو بھی گھر رہنے کی رہائش کا انتظام کرو. تو اب فرشتہ اس کے لیے اس رہائش کا انتظام کرتا ہے اور ساتھ میں اس پڑوسی کے لیے اس طرح کی 2 اور سے بڑی رہائش کا انتظام کرتا ہے. اب اس کو اور حسرت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے مانگتا ہوں، تم نے کہا تھا میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، تو تم جو میرے ساتھ کرتے ہو اس کا دگنا اس کو دے دو. تو کہتا ہے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں دوسرے کام نہیں کروں گا. تو یہ ایک کیلکولیشن اپنے دماغ میں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو چیز ایک استعمال کرتا ہوں وہ 2 چیزیں اس کو مل جاتی ہیں. تو کہتا ہے اچھا میری خواہش ہے کہ تم میری ایک آنکھ پھوڑ دو. فرشتہ اس کی ایک آنکھ پھوڑ دیتا ہے. تو کہتا ہے یعنی حسد کہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے کہ جی میری ایک آنکھ پھوٹے گی تو فرشتہ اس کی 2 آنکھیں لا کے پھوڑ دے گا. تو اس چکر میں اپنی ایک آنکھ پھٹوا دیتا ہے کہ دوسرے کے پاس وہ نعمت نہ ہو. تو حقدار کے پاس اگر کوئی نعمت موجود ہو تو حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ وہ نعمت چاہے اپنی قربانی دینی پڑے اس کو، وہ نعمت دوسرے کے شخص کے ہاتھ سے نکل جائے، وہ کیوں عیش میں رہے.
تو امام باقر علیہ السلام کی یہاں پہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں. امام فرماتے ہیں کہ ان الحسد لا یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. کہتے ہیں حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر کسی کو حسد کی بیماری ہو جائے تو وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اہل کتاب سے مراد اس وقت یہودی زیادہ تر دشمنی میں تھے, ان کے اندر یہ حسد آ گیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ یہ برائی بھی کرتے تھے. اور اسی کے تحت انہوں نے اپنے دین کو, جو کہ خدا کی طرف سے لایا ہوا دین تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول بھی خدا کی طرف سے لایا ہوا دین تھا, کفار کے اوپر مسلمانوں کو فوقیت دی, مسلمانوں کے اوپر کفار کو فوقیت دی. آپ کو کعب بن اشرف کا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ یہودی مشرکین کے پاس گیا اور مشرکین سے جا کے گفتگو شنید کی کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک ہمارا دین کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنے دین کے بارے میں بتاؤ. کعب بن اشرف بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا. تو اس نے کہا تمہارا دین اپنے بارے میں بتاؤ. انہوں نے جب بتایا تو کہا نہیں تمہارا دین مسلمانوں سے بہتر ہے. حالانکہ مسلمان اللہ کے ایک ماننے والے, مسلمان نبی کو ماننے والے, یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے, لیکن انہوں نے مسلمانوں کے دین پر کفار اور مشرکین کے دین کو فضیلت بخشی. پہلا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور سوال ہے جمعہ والا ایک منٹ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ایک اور سوال ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ كَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. بس ان میں سے کچھ ایسے اس پر ایمان لے آئے اور کچھ نے روگردانی کی اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. صددہ لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں صدہ کہتے ہیں, صددہ سے نکلا ہے خود روکنے اور دوسروں کو روکنے, دونوں کے معنی میں آتا ہے. کہتے ہیں نا سد راہ, آپ نے سنا ہوگا سد راہ یعنی کوئی روکنے والی چیز. تو یہ ایسا فعل ہے کہ جو روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور رکنے کے معنی میں بھی آتا ہے, دونوں معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں اہل کتاب میں سے کچھ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آ گئے, لیکن کچھ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں حکم سے سرگردانی کرتے ہوئے انہوں نے رسول کا انکار کر دیا. اور حضرت ابراہیم کی آل میں جسے کہتے ہیں نبوت کے منتقل ہونے کو انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا اور ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا, یقیناً انہیں ہم عنقریب آگ میں جھلسائیں گے. جب بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی ان کی جگہ ہم دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب تکتے رہیں. بے شک اللہ غالب آنے والا اور حکمت والے ہیں. اس میں 2-3 الفاظ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. ایک لفظ ہے نزجت. نزجت عموماً نزجہ پھلوں کے پکنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جو پھل پکتے ہیں نا یا کہ گل جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ استعارہ استعمال کیا ہے یہاں پہ, یعنی یہ لفظ یہاں سے لیا ہے اور کہا کہ تمہارے جو عذاب کی کیفیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب قیامت میں تمہیں جلایا جائے گا تو تمہاری کھالیں جب جل جایا کریں گی تو جلنے کے بعد ہم دوبارہ سے نئی کھالیں لے کے آ جائیں گے. آپ کو معلوم ہے سائنٹیفکلی ابھی یہ پروو ہو چکا ہے کہ جو بھی ہم کوئی چیز حس کرتے ہیں, کسی چیز کا احساس کرتے ہیں, وہ ہماری کھال پہ احساس ہوتا ہے. چاہے وہ زبان ہو, زبان کے اوپری حصے پہ ہوتا ہے احساس, جسم ہو, جسم کے اوپری حصے پہ احساس ہوتا ہے. تو جب بھی یہ کھالیں جل کے ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کی جگہ دوسری کھالیں لے آؤں گا تاکہ تم مسلسل عذاب چکتے رہو, عذاب کا مزہ چکتے رہو. اس کی وجہ کیا ہے, کسی ایک ملحد تھا ابن ابی الاوجا, اس نے امام صادق علیہ السلام سے ایک مناظرہ کیا تھا. اس نے اسی آیت کو اللہ ایک صلوات پہ جمال والے اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے امام صادق علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا کہ ان دوسری کھالوں کا کیا قصور ہے جو ان دوسری کھالوں کو جلایا جائے گا. اس دنیا میں تو یہ کھال تھی ہماری اس جسم کے اوپر, وہ جل گئی, اس کا عذاب ختم, تو یہ دوسری کھال کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں کر سکتا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ ظلم تو کر نہیں سکتا, تو یہ دوسری کھالیں کہاں سے ہوں گی؟ تو امام نے ایک مثال دی تھی اسی کے مطابق اس کو سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں جس طرح سے ایک اینٹ ہوتی ہے, اس اینٹ کو اگر توڑ دیا جائے اور دوبارہ سے اس ٹوٹے ہوئے گارے کو جوڑ کر دوبارہ اینٹ بنا دی جائے تو اصل میں وہی اجزاء ہوتے ہیں جس سے یہ جو ہے وہ اینٹ دوبارہ بنتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی کھال کو, جو تمہاری کھال ہوگی, اسی کو دوبارہ جو ہے وہ تمہاری جلدوں پہ چڑھا دے گا تاکہ تم بار بار اس تکلیف کا جو ہے وہ احساس کرتے رہو. خالدینہ کا لفظ آیا, خالدینہ فیہا. ایک تو خالدین کہتے ہیں ہمیشہ کو, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تاکیداً کیا لگایا, ابداً,
یعنی ہمیشہ، اور تاکید بھی کر دی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ، جسے آپ 2 دفعہ ہمیشہ ہمیشہ کر دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں یہ عذاب ان کے اوپر جو ہے وہ جاری رہے گا. اس کے بعد اس میں ایک چیز جس کا اور ذکر ہے، ایک سوال ہے جمہور والے کہ ان اللہ کان عزیزا حکیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. غالب آنے والا، حکمت والا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی صفات استعمال کرتا ہے اپنی، کہیں پہ بھی صفات جو استعمال کرتا ہے وہ 2 کا پیئر استعمال کرتا ہے. وہ جو بھی صفات استعمال کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ان کی جو آیت گزری ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم اس تعلق کو پیدا کر لیتے ہیں، بعض دفعہ تعلق پیدا کرنے میں ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا جو تعلق واضح نظر آ رہا ہے وہ کیا؟ غالب آنے والا. اس وقت یہودی مسلمانوں پہ مسلسل غالب آ رہے تھے. کس طرح سے غالب آ رہے تھے؟ یعنی ابھی تازہ مسلمانوں کی حکومت بنی تھی، اللہ کے رسول کی حکومت بنی تھی، اور یہ مسلسل مسلمانوں کو توڑ کے منافقین میں تبدیل کر رہے تھے، ادھر سے کفار کو جنگ کے لیے ابھار رہے تھے. ابھی اس زمانے میں آپ تصور نہ کریں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو اسی وقت تصور کریں کہ اس وقت تک یہودی مسلسل مختلف طریقوں سے مسلمانوں پہ غالب آتے جا رہے تھے. ان کی تجارتیں جو ان کے ساتھ تھیں ان کو انہوں نے کاٹ دیا. اس طرح مختلف قسم کے ظلم ان پہ کرتے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو تم ابھی اپنی ترقی سمجھ رہے ہو کہ تم یہاں پہ مسلمانوں کے وقتی طور پہ غالب آ رہے ہو، آخر میں غالب آنے والا تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ پچھلے دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ پہلے والی آیات بڑی اچھی تھیں، آج اب کی کچھ آیات جو ہے نا وہ ذرا انٹرسٹنگ نہیں ہیں. تو میں آپ کے اطلاع کے لیے عرض کروں کہ آیات کی جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں سنا رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں معاشرہ سازی کے اصول بیان فرما رہا ہوں، اصول بیان کر رہا ہوں کہ جس میں تمہارے لیے نشانیاں اور ہدایت ہے. آپ کو جو کام پسند ہوتا ہے، خواتین کو کچن کے کام پسند ہوتے ہیں اور مردوں کو مثال کے طور پہ اپنے آفس کے یا کمپیوٹر کے اس طرح کام پسند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر خواتین کے سامنے کمپیوٹر کی باتیں کی جائیں تو ان کے لیے بورنگ ہو جاتی ہیں، مردوں کے سامنے کھانا پکانے کی ریسیپیز بیان کی جائیں تو ان کے لیے بورنگ ہو جاتی ہیں. لیکن دونوں ہی کام کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ اگر گھر میں خواتین ہڑتال کرتے تو مردوں کو کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے سن لیں، یہ معاشرہ سازی جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، اور یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا یونٹس ہیں، مختلف قسم کے یونٹس ہیں. ان یونٹس کو آپ کو قرآن مجید سے مختلف جگہوں سے جمع کرنا ہے اور ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے ان کو اپنے پاس ہدایت کے طور پہ رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو چیزیں فرما رہا ہے کہ ابھی کیونکہ قانون ہے، قانون ہمیشہ خشک ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ انٹرسٹ پیدا نہیں ہو پاتا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی اپنی عمر کے کسی حصے میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو یاد آتا ہے اوہ میں نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں آیت میں ایک بات سنی تھی، اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا اس کا مطلب کیا ہے، لیکن آج مجھے وہ بہت کام آ رہی ہے. بہت سارے اس طرح کے مواقع آپ کے ساتھ پیش بھی آئے ہوں گے، بہت سارے اس طرح کے مواقع پیش آئے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ذلیلا. اب اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، صالح اعمال کرتے رہے، انہیں ہم جلدی ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ آپ لوگ قرآن اگر ہوا کریں تو کھول لیا کریں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں تابد رہیں گے، جن میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں اور ہم انہیں گھنے سائے دار درختوں میں، گھنے سایوں میں داخل کریں گے. اب یہ آیت ذرا تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ خواتین کے لیے جب یہ ترجمہ کی جاتی ہے، کیونکہ آپ اگر ترجمے میں دیکھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہوگا، وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کے لیے پاکیزہ کیا ہے؟ بیویاں ہیں. جبکہ زوج یا ازواج کے معنی بیوی نہیں ہوتا، زوج کے معنی اسپاؤس کے ہوتا ہے. تو خواتین ناراض ہو جاتی ہیں کہ بھائی یہ کیا مردوں کے لیے سارے مزے اور عیش ہیں. میں اس آیت کو ذرا سا آپ کے سامنے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. یہ جو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید کے اندر کہ حوریں ہوں گی اور جنت کے اندر ان کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، تو سفید رنگ کی ہوں گی، تو یوں ہوں گی تو وہ ہوں گی، اور ایسا نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا چیز وہاں پہ ہوگی. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں. یعنی ایسا ہوگا تو مراد نہیں کہ یعنی یہ نہیں ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کی مثال دوں، ہمارے ایک دوست تھے ایران، پرانے زمانے کی بات ہے، وہ ایران جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ چیکو خرید لیے. اچھا چیکو ایران کے اندر نہیں ہوتے، چیکو یہ باہر کے ممالک سے بھی، پاکستان میں بھی کچھ عرصے پہلے آیا اور اب جو ہے وہ پاکستان کے اندر اب تو سب لوگ جانتے ہیں کراچی میں بہت ملتا ہے. تو وہ چیکو ساتھ لے کے جا رہے تھے، تو بارڈر پہ پولیس والے نے اس کو روک لیا
اور روکنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تم ابلے ہوئے آلو کہاں لے کے آ رہے ہو, پھل لے جانا ممنوع ہے. تو اس نے کہا ابلے ہوئے آلو نہیں ہے, یہ چیکو ہے. تو اس کو سمجھ نہیں آیا, کہتا نہیں میں یہ ابلے ہوئے آلو ہیں. کہتا اچھا تم کھا کے دیکھ لو. کہتا میں ابلے ہوئے آلو نہیں کھاتا, کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے چیکو کو, تو اس کو یہ ابلے ہوئے آلو نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو ہم کیونکہ وہاں کی نعمات کو درک نہیں کر سکتے, تو یہ ابلے ہوئے آلو ہمیں ایک نقشہ, کیونکہ ہمیں ابلے ہوئے آلو کو جانتے ہیں تو ہمیں ابلے ہوئے آلو کا ایک نقشہ جو ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. نہیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا, مثال میں مناقشہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اوتو بہا متشابہات, یعنی ہم نے تمہیں اس کی مشابہ دیا ہے. یعنی جنت میں جو بھی چیزیں ہیں نا وہ یہاں کی مشابہ ہیں, کیونکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے, تو ہمیں جو چیزیں ہم جانتے ہیں ان کے تحت ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اس طرح کی چیز ہوگی کوئی. قیامت میں جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے, کوئی باہر سے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے وہاں پہ. جو روایات کے روچ ملتا ہے نا کہ باہر سے کوئی چیز آپ کو ایکسٹرا نہیں دی جائے گی. اصل میں جنت میں جو بھی چیز ملنی ہے وہ آپ کے اعمال کا تجسم ہے. یعنی جتنا خوبصورت آپ عمل انجام دیں گے اتنا ہی خوبصورت وہاں پہ آپ کے لیے جو ہے وہ چیز تجسم مجسم ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی, جتنا خوبصورت. بالکل اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ فرماتا ہے کہ خواتین اور مرد جو بھی نیک عمل کرے گا اس کے درجات آپس میں برابر ہیں, ہم ان کو ایک جیسی جزا دیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی ان کی جزا ایک جیسی ہے. یہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خواتین کے لیے ایک حجاب اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کی شرم کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر مردوں کا کیا ہے, ذکر مردوں کا کیا, ورنہ دونوں اس میں شامل ہیں. دونوں کے لیے وہاں پہ حور, اب حور کہہ لیں اسے یا جو بھی کہہ لیں, دونوں کے لیے وہاں پہ وہ تمام کے تمام انتظامات, بقول آپ لوگوں کے کہ ابلے ہوئے آلو پسند نہیں, آپ کوئی اور نام دیتے جو آپ کو پھل پسند ہو. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو یہاں پر جو چیز پسند ہے اور اس طرح کا جو آپ نے عمل کیا ہے اس طرح کی چیز آپ کو جنت میں تجسم اعمال کی صورت میں نظر آ جائے گی. ایکسٹرا کوئی چیز باہر سے نہیں دی جائے گی. یہ ہمارا عمل, اس میں نیت, ہمارا خلوص, ہماری قربانی, ہمارا جذبہ, ہمارا جوش, اس میں ہماری جسے کہتے ہیں کتنی زیادہ ایفرٹس لگی, ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ایک شخص ہے جو مثال کے طور پہ علم حاصل کرنے کے لیے ساری رات جاگتا ہے اور جسے کہتے ہیں ریفرنس بکس پڑھتا ہے, پھر اس کا امتحان دے کے آتا ہے. حالانکہ امتحان میں وہ چیزیں نہیں آئی ہوتی, لیکن وہ اپنی معنی کو اور سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے چاروں طرف کا مطالعہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ایفرٹ بھی دیکھ رہا ہے. لیکن رزلٹ آتے وقت وہ شخص جو امتحان کی رات پڑھتا ہے اس کو سالو پیپر مل جاتا ہے اور وہ امتحان دے دیتا ہے, تو رزلٹ ایک جیسا آتا ہے دونوں کا. لیکن جو اس کی معلومات ہے, جو اس کی ایفرٹ ہے, جو اس نے اپنی محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو پوشیدہ نہیں ہے. تو جو نیکی اور ایفرٹس اس دنیا میں ہم کرتے ہیں, انہی تمام نیتوں کی کیلکولیشن, ان نیکیوں کی, اعمال کی تمام چیزوں کی کیلکولیشن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا وہاں پہ ہمیں کیا دے گا, جزا دے گا, اس کی ہمیں جزا دے گا. یہی چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فیہا ازواج مطہرہ, تمہارے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اور پاکیزہ جوڑے کون سے ہوں گے کہ جو آپ نے یہاں پہ بنائے ہوں گے. بیویوں کے لیے پاکیزہ وہاں پہ جوڑے ہوں گے, مردوں کے لیے وہاں پہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اب وہ جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح کے, مطلب اگر برے ہوں گے تو یہ والی بیوی ملے گی, اگر اچھے ہوں گے تو یہ والی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال دی ہے کہ سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار. اصل میں یہ تحتہا الانہار کا لفظ وہاں محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. تحتہا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, نیچے سے نہریں بہنے کا لفظ استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ان کے پیر کے نیچے سے نہریں بہیں گی, تو کیچڑ ہوگا سارا کا سارا, وہاں تو بہہ جائے گا اس کے اندر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے جیسے آپ نے پہاڑوں پہ دیکھا ہوگا کہ ایسے پہاڑ یا ایسے ٹیلے کہ جن کے اطراف سے نہریں بہتی ہوں اور جن کے درختوں کو پانی لینے کے لیے بارش کی یا پانی دینے کی ضرورت نہ پڑے, ان کی جڑیں خود ہی ان نہروں سے پانی لے لیتی ہیں. سیراب کرنے کے لیے ان کو پانی ایکسٹرا نہیں چاہیے ہوتا, بلکہ یہ انہی نہروں کے ذریعے پانی کو کھینچتے ہیں. یعنی ان کے پاس سارے جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں اپنی گروتھ کے لیے وہ ساری کی ساری وہیں مل جاتی ہیں. نہریں بہنے کا مطلب یعنی جو چیز جو بھی بہتی ہوئی چیز کو ہمیشہ کسی سے تعبیر کیا جاتا ہے پاکیزگی سے, ہر پاکیزہ چیز ان کی قدموں میں ہوگی, ہر پاکیزہ چیز ان کے قدموں میں ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا. یہ ذلیل ذوات سے ہے. ذلیل کہتے ہیں, ذل کہتے ہیں سائے کو, کہتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے گھنے سائے ہوں گے. یعنی درخت کے جب ٹہنیاں ایک دوسرے کے اندر ایسی مل جاتی ہیں کہ سورج کی روشنی نیچے نہیں آ پاتی, ٹھیک ہے, اس سے ایسا گھنا سایہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ہیٹ, کوئی باہر کی آلودگی
اس جگہ اس ماحول کے اندر وارد نہیں ہو نہیں پاتی. تو اس چیز کو کہا کہ ذلت ذلت کے گہرے سائے ہوں گے وہاں پہ. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک مثال کے طور پہ آغا محسن نجفی ایک مثال دیتے ہیں یہاں پہ کہ لہو فیہا زوج مطہرہ میں زوجہ انسان کے سب سے قریب ہے, ٹھیک ہے, اور جو چیز انسان کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ مانوس ہوتی ہے وہی چیز وہاں پہ اس کو جو ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہی, یعنی جس سے یہاں پہ انسیت ہے وہی اس انسیت والی چیز کو وہاں ملے. اس لیے جس کو اپنی زوجہ سے یہاں پہ انسیت ہوتی ہے وہاں پہ اس کو اس کی زوجہ بہترین صورت میں اطاعت گزار شوہر اطاعت گزار بیوی وہاں مل جاتی ہے. ایک سوال اور اسی آیت کو توضیح دینے کے لیے ذلت ذلیلہ والی آیت کو توضیح دینے کے لیے قرآن مجید میں سورہ دہر میں ایک اور آیت آئی ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, جنت میں نہ دھوپ کی گرمی وہ دیکھنے کا اتفاق ہوگا اور نہ سردی کی شدت, یعنی وہ جو نہ صرف دھوپ سے بچائے گی بلکہ ٹھنڈی ہواؤں سے بھی یہ جگہ ان کو بچائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا. اب یہاں سے جو ہے یہ امانات کی بحث شروع ہو رہی ہے. امانت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اسی حالت میں دوسرے تک لوٹا دینا جس حالت میں آپ کو دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو عربی زبان میں اس پر الف لام انہوں نے داخل کیا ہے, یعنی عموم کے معنی سے کوئی بھی امانت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز دی گئی ہے وہ امانت ہے. یہ جسم امانت ہے, یہ جان یہ امانت ہے, یہ اولاد یہ امانت ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں یہ تمام کی تمام ہمارے پاس امانت ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تعدوا الامانات الی اہلہا, کہ بے شک ان امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو. یعنی جو بھی تمہارے پاس امانتیں ہیں ان کو لوٹانا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم بغیر لوٹائے اس امانت کو آ گئے تو یہ تمہاری گردن پہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آنکھ کی امانت دی تھی تو اس کو لوٹانے کا صحیح طریقہ کیا تھا کہ جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو استعمال کرنے کے لیے کہا تھا ان کاموں کے لیے آنکھیں اٹھے, اور جس جگہ سے نظریں جھکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہاں پہ نظریں جھکی رہیں. یہ پیر جن جگہوں پہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے ان جگہوں پہ جائیں, جن جگہوں پہ جانے سے روکا تھا ان جگہوں سے رک جائیں. اس طرح آپ اس کو قیاس کر سکتے ہیں, اس پہ آپ قیاس کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, یہ دولت ہے, یہ مال ہے, یہ شہرت ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے آپ کا فرض ہے کہ اس کو اس کے اہل تک دوسرے تک اس کو پہنچائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ انفاق کے بارے میں جہاں فرماتا ہے, انفاق کے بارے میں یہ فرماتا ہے جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے انفاق کرو. یہ امانات جو تمہیں دی ہیں ان امانات سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے, ان تک یہ پہنچانا تمہارے لیے ضروری ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, کہتے ہیں جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو, اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے. حکم یہاں پہ فیصلے کا جو آیت آئی ہے یہ اصل میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ اور یہودیوں میں سے بعض لوگ کام کیا کرتے تھے کہ جب ان کے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو یہ دیکھتے تھے کہ کون اس اختلاف کا صحیح رائے حل نکال سکتا ہے. کہتے ہیں ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان اختلاف ہوا اور مسلمان نے 2 نمبری کی تھی وہاں پہ. تو مسلمان کو پتا تھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دینے ہے. تو اس نے کہا کہ چلو ہم تمہارے علماء کے پاس چلتے ہیں. اس کو پتا تھا کہ میں پیچھے سے رشوت کھلا کے ان کو اپنے حق میں فیصلہ دینے کے لیے راضی کر لوں گا. تو یہ نہیں مانا یہودی, کہتا نہیں ہم یہودی علماء کے پاس نہیں جائیں گے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جائیں گے, تمہارے رسول کے پاس جائیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ لے کر ادھر ادھر دوسرے اصحاب کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں ہم تو مصلحت کی وجہ سے دوسروں سے کہتے ہیں کہ شاید کوئی راہ نکل آئے. اب اہل سنت برادران کے ہم یہ ملتا ہے کہ یہ لے جاتے ہیں حضرت عمر کے پاس, اور حضرت عمر جب سنتے ہیں یہ فیصلہ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ رسول اکرم اس کا فیصلہ دے چکے ہیں, تو وہ اس آدمی کی گردن اڑا دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ رسول نے فیصلہ دے دیا تو آپ یہ میرے پاس کیوں آئے, یہ کہہ کے وہ گردن اڑاتے ہیں. یہاں پہ وہ وہاں پہ ان کی تعریف میں کہتے ہیں یہ آیت ان کے تعریف میں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو فیصلہ کر دیا گیا تھا اس کے درمیان, تو یہاں پہ تم کیوں لے کے آئے ہو. تو بہرحال جو بھی اس کے رہا ہو, لیکن یہ فیصلے والی بات جو تھی یہ یہاں پر موجود تھی کہ یہودی جو تھا وہ رسول اکرم کے پاس آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی تم کسی کے درمیان فیصلہ کرو وہ عدل کے ساتھ کرو. اور اس کی جو امانات کی توضیح ایک اور توجہ میرے ذہن میں بھی آئی, میں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی عہدے کو کسی شخص کو دینا یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. عہدے امانت ہوتے ہیں, چاہے وہ حکومتی عہدے ہوں,
چاہے وہ گھر کے اندر دیے ہوئے عہدے ہوں، چاہے وہ کہیں بھی دفتر میں دیے گئے عہدے ہوں، یہ امانت ہوتے ہیں. اس لیے جو اس کا اہل ہوتا ہے، جو اس کو کرنے کے لائق ہوتا ہے، اسی کو یہ عہدہ دینا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ گھر کے اندر ایک بیٹا جو ہے وہ ایک کام میں ایکسپرٹ ہے، لیکن دوسرا بیٹا جو ہے وہ دوسرے کام میں ایکسپرٹ ہے. تو ایسا نہ کریں کہ آپ وہ کام جو پہلا بیٹا کر سکتا ہے اس کو دوسرے کے سپورٹ کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکے گا. یا وہ کام دفتر کے اندر ایک ایسے شخص کے سپورٹ کر دیں بدلہ لینے کے لیے جو وہ کام نہیں کر سکتا، بجائے سے کہ ایک اہل موجود ہو اس کو نہ دیں. یا کسی عہدے پر کسی ایسے شخص کو فائز کر دیں کہ جو اس عہدے کا اہل نہ ہو، اور وہاں پر یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. بہرحال یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی جو علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا. یہاں پر ایک سوال کا جملہ کروں گا. ان اللہ، اس کے بعد کہا ان اللہ نعم من یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. کہتے ہیں ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرو اور اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے. کہتے ہیں یہ نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کی ہے کسی معاشرے کے اندر اگر بہتری لانے کی ہو تو یہ سب سے بہترین نصیحت ہے. یعنی اللہ کی اس نصیحت کو بہترین نصیحت سمجھو. ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہ بات بورنگ لگ رہی ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نصیحت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سننے والا اور دیکھنے والے کو اگر آپ یہ دو صفتیں جو یہاں پہ آئی ہیں، یہ اسی واقعے کو مد نظر رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہودی اور مسلمان کے درمیان جو نزاع ہوا تھا، اس نزاع میں کس طرح کی باتیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب سن بھی رہا ہوں اور سب دیکھ بھی رہا ہوں. قرآن مجید میں اس کی ایک مثال اور بیان کی گئی ہے، اور وہ کہاں بیان کی گئی ہے؟ سورہ مجادلہ. اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو، کسی کے ذہن میں اس کا مطلب ہے سورہ مجادلہ کا کیا تھا؟ سورہ مجادلہ کس طرح شروع ہوتی ہے؟ سورہ مجادلہ کے اندر ایک خاتون، رسول خدا مسجد میں ہوتے ہیں، ایک خاتون شکایت کرتی ہوئی آتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر دیا، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر دیا. زہار کیسے کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں اس زمانے میں طلاق کی ایک قسم ہوتی تھی زہار. یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تمہاری کمر میری ماں سے ملتی ہے تو ان کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں ایک مسلمان مرد نے اور اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا، تو کیونکہ ذہن میں وہی فقہی حکم تھا، وہی جو شریعت پرانے حکم جو چل رہا تھا طلاق کا وہ تھا، تو یہ روتی پیٹتی اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس آئی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول اس کی بات سن کے خاموش ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا اور اس کے درمیان ہونے والا محاورہ سن رہا تھا یا سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو تم کیا نام ہے یہ جو اظہار کر دیا، اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حکم بتایا سورہ مجادلہ کے اندر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے، ہر چیز سن رہا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کے واقعے میں بھی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، تو کہا کہ میں تمہارے ساتھ سن رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ سن رہا ہوں، جو فرعون سے تمہاری بات ہو رہی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمام چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جہاں وہ کوئی کام کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے تمام کاموں کا احاطہ بھی رکھتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ وہ والی آیت آ گئی جو آپ لوگوں نے سب نے سنی ہوگی، اور بڑی جیسے کہتے ہیں مارکت الآرا، اس پہ مجالس آپ نے سنی ہوں گی اور شاید پہ پوری مجالس پڑھی جاتی ہے، لیکن میں مختصر سے آپ کے سامنے اس میں بیان کروں گا. اس میں بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور اطاعت اور اپنے درمیان جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ ترجمہ میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارے درمیان کوئی نزاع ہو جائے معاملے کے درمیان تو تم اس کو پلٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ذالک خیر واحسن تاویلا، اور یہی بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً بتایا کہ اطاعت کس کی ہونی چاہیے. جتنی بھی اطاعتیں یہاں بیان کی گئی ہیں وہ زیر سایہ اللہ کی اطاعت کے ہیں، اللہ کی اطاعت کے زیر سایہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، مطلق اطاعت اللہ کی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اطیعوا الرسول، اس کے بعد اطاعت کس کی ہے؟ رسول کی. اب یہاں پہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان گرامیٹیکل ایک بحث چھڑتی ہے، گرامیٹیکل بحث چھڑتی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ نے اطاعت کا لفظ اپنے ساتھ لگایا، استعمال کیا، اور اہل سنت کی بات بتا رہا ہوں، اور رسول کے ساتھ استعمال کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ رسول کی طرف سے ہمارے
پاس آتے ہیں. اس لیے رسول کی اطاعت کو اللہ نے خود واجب کیا, کیونکہ اللہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حکم نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پیغامات نہیں پہنچاتا, اس لیے اس کا رسول اس کی جسے کہتے ہیں کہ نیابت میں ہمیں وہ احکام پہنچاتا ہے. اس لیے رسول کی اطاعت ضروری ہے. قرآن مجید نے مختلف جگہوں میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو تو کیا میری اطاعت کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اے لوگوں, اگر تم جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہو, ان تحبوا اللہ فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. یعنی اتباع کرنا کہاں پہ, اطاعت کرنا کہاں پہ, رسول کی وہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پیغامات کی پیغام رسانی میں وہ مجبور ہے. تو کہتے ہیں اہل سنت برادران یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اطاعت کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آیا, اور پھر اولو الامر کو وا کے ساتھ علیحدہ کر دیا گیا, وا کے ساتھ علیحدہ کر دیا گیا. یعنی کہنے کا مقصد وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ہے اس طرح رسول کی اطاعت نہیں ہے, جس طرح رسول کی اطاعت ہے اس طرح اولو الامر کی اطاعت نہیں ہے. یہاں پہ تشیع کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ گرامر کے اندر ایک قاعدہ ہوتا ہے, اور وہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حکم کو دو لوگوں کے درمیان یا تین لوگوں کے درمیان بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تقسیم کر دو, ٹھیک ہے, مثال میں آپ کو مثال دوں اپنے الفاظ میں کہ یہ مثلا سموسے تقسیم کر دو, کس میں, خرم, وجاہت, محسن, علی, فلاں فلاں فلاں. تو اب میں جو یہ تقسیم کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے, تو میں جب جن کے نام وا اور کے ساتھ لے رہا ہوں, واؤ کے ساتھ لے رہا ہوں, یہ سب تقسیم میں شامل ہیں. میں یہ نہیں کہا وہ تقسیم کر دو, خرم کے بعد یہ نہیں کہا تقسیم کر دو, وجاہت میں تقسیم کر دو, ندیم میں, محسن ندیم میں تقسیم کر دو, علی شاہ میں تقسیم کر دو, فلاں کے اندر. میں ایک دفعہ تقسیم کرنے کا لفظ استعمال کروں گا اور اس کے بعد نام لیتا چلا جاؤں گا کہ کس کس کے درمیان یہ تقسیم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عربی کا وہی قاعدہ یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو علیحدہ کیا کیونکہ وہ خالق کی اطاعت ہے. کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی, اولو الامر کی. تو یہاں پر ہمارا ان سے بیسک اختلاف یہ ہے, ہم کہتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح اولو الامر کی اطاعت واجب ہے. ہم کہتے ہیں کہ اولو الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے, اہل سنت کہتے ہیں اولو الامر کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس اطاعت کو اولو الامر پہ لے کے نہیں آتے. کہتے ہیں اولو الامر عام لوگوں میں سے ہوگا, اس کا معصوم ہونا شرط نہیں ہوگا, لہذا اس کے درمیان جھگڑے بھی ہوں گے, اور جھگڑے جب ہوں گے تو تم کیا کرو, پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ آیت کے اگلے حصے سے مدد لیتے ہیں کیونکہ آگے کہا ہے نا اس کے اندر کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اگر تم تنازع پیدا کر لو ان کاموں میں, اولو الامر کے, یہ اہل سنت کا ترجمہ بتا رہا ہوں, اگر تم تنازع پیدا کرو, ٹھیک ہے, اہل سنت کی طرف سے جو اولو الامر تھا, کوئی حاکم تھا, اس نے کوئی تمہارے اوپر قانون لاگو کیا اور اس قانون کے درمیان تمہارے درمیان تنازع ہو گیا, تو آپ اس کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو یہاں پہ آگے پھنس گئے کہ رسول جب تک ہیں جب تک تو ہم پلٹا دیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس ہم منتقل کر دیں گے, یہ کام اب اولو الامر والا عدالت کرے گی, عدلیہ کرے گی, چاہے وہ خلیفہ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ قاضی ہو, وہ کریں گے. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ اطاعت اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ لفظ استعمال کیا, اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, ٹھیک ہے, اور تمہارے درمیان میں جو اولی الامر ہے اس کی تعریف, اولی الامر کی مختلف آیات اور بھی ہیں, اس کی ابھی وقت نہیں کہ ان کو بیان کروں. کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ معصومین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ناموں کے ساتھ خود بیان کر دیا کہ میرے بعد میرے یہ خلیفہ ہوں گے, یا میرے نقیب ہوں گے, یا میرے بعد میرے جو ہے وہ یہ امام ہوں گے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان کر کے چلا گیا. اور ضروری نہیں کہ اولی الامر جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو, اولی الامر کا نمائندہ بھی آپ کے سامنے ہو تو وہ حکم جاری ہے. کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ بہت سارے قضاوت کے فیصلے تھے جن لوگوں کو امام علی علیہ السلام نے مختلف جگہوں پہ نصب کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ اولی الامر کے جو ہے وہ نمائندے تھے. انہوں نے جو فیصلے کر دیے یا انہوں نے کسی چیز کے بارے میں حکم کر دیا, تو ائمہ علیہ السلام سے باتیں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو کام ہے وہ ہمارا کام ہے, کیونکہ ہماری طرف سے نصب کیے گئے وہ نمائندے ہیں, یعنی وہ غیر معصوم ہوتے تھے. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اختلافی وہ ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جو ہمارا نظریہ تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا, جو اہل سنت کا نظریہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ, اگر تم تنازع کرو, نزاع کرو, آپس میں تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے اس سلسلے میں, اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو. اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا یہ ہرگز بھی کہنا نہیں ہے کہ کوئی بھی امام اپنی طرف سے کوئی حکم جاری کرتا ہے. ہر امام, ہر اولو الامر جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولو الامر بیان کیا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کرتا ہے. کیونکہ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دی اور جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی, یعنی اللہ کے حکم پہ, وہ ابد تک حلال اور ابد تک حرام ہے. ہمیشہ وہ حرام ہے اور ہمیشہ وہ حلال ہے. کوئی حرام کو حلال نہیں کر سکتا, کوئی حلال کو حرام نہیں کر سکتا. یعنی کسی بھی امام نے کوئی ایسی ہمیں اس سے حدیث نہیں ملے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حلال کہا ہو
انہوں نے اس کو حرام کر دیا ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام کہا ہو، انہوں نے اس چیز کو حلال کر دیا ہو. ائمہ علیہ السلام جو بات بتاتے تھے وہ رسول اکرم کی بات بتاتے تھے، رسول اکرم کی حدیث بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر تم تنازع کر لو، تمہارے درمیان نزاع ہو جائے، تو تم پلٹاؤ گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی صحیح سنت کی طرف. اگر رسول ظاہر موجود نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو رسول جب موجود نہیں ہے تو تم کیا اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پہ، یا جو بھی اس وقت رسول کی طرف سے علماء ہوگا اس کی طرف تم اس کو پلٹا دو گے. پھر اس کے بعد فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ، یہ تم اس وقت کرو گے جب تم ایمان رکھتے ہو گے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے. اس کے بعد ایک سوال بھیجو محمد والے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لائے ہیں. اب یہاں پہ منافقین کی جسے کہتے ہیں کہ بات یہاں پہ اب بیان کرنی شروع ہوئی ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو بتا دیا جاتا تھا کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کو پوشیدہ پھر کر دیا گیا، کیونکہ پھر بہت سارے لوگ اس طرح کے شامل ہو گئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان پہ کوئی قتل کا یا ان پہ کوئی حد جاری کرنے کا یا ان پہ کوئی سزا جاری کرتے تو اس وقت کفار یا جو اطراف میں لوگ تھے وہ یہ کہتے کہ دیکھو محمد نے اپنے مسلمانوں کو نہیں بخشا، حالانکہ اسلام لے کے آئے ہیں، یہ دعوت اسلام کے پابند ہیں، لیکن خود مسلمانوں کے درمیان شروع میں اللہ تعالیٰ کے رسول پر باتیں واضح ہو جاتی تھیں اور وہ برملا بھی کر دیتے تھے اور ان کے کاموں سے برملا ہو جاتے، ان کے کاموں سے برملا ہو جاتی. ہوتا کیا تھا کہ یہ مسلمان جاتے تھے یہودیوں کے پاس، منافقین اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرنے والے منافقین یہودیوں کے پاس جاتے تھے، ان سے جو ہے وہ میل ملاپ کرتے تھے اور میل ملاپ کرنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان آتے تھے، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ان میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، ان میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں. اسی چیز کو یہاں پہ یعنی اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو اہل کتاب جو کتاب آپ پہ نازل ہوئی ہے ہم اس پہ ایمان لے کے آ گئے، ٹھیک ہے، اور مگر فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں. میرا خیال ہے میں اس واقعے کو جو میں نے وہاں بیان کیا تھا اصل میں یہاں کا واقعہ تھا، میں شاید ایک اسٹیپ پہلے بتا گیا اس کو، کیونکہ وہاں پہ تحقیق کا لفظ آیا تھا، میرے ذہن میں وہ تھا، میں نے وہاں بیان کر دیا. اصل میں وہ یہاں کا واقعہ تھا کہ وہ مسلمان یہ چاہتا تھا کہ یہودیوں کی طرف جو ہے وہ بات چلی جائے اور وہ فیصلہ کرے، اور اس بات کا ذکر یہاں پہ آنا چاہیے تھا. بہرحال وہ اپنے ذہنوں میں آپ یہاں پہ اس کو سیٹ کر لیجیے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان تو چاہتا ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ تم جو ہے تمہیں گمراہ کر دے، حق سے دور کر دے، اور وہ تمہیں حق سے ضلالا بعیدا بڑی دور لے کے جانا چاہتا ہے، بہت گمراہی کے اندر. ایک ذلیل پہلے لفظ استعمال کیا اور ایک یہ ذلیل ہے، وہ زوات سے تھا، یہ کس سے ہے، یہ سوری وہ زوئے سے تھا، یہ زوات سے ہے، وہ سائے کے معنی میں تھا اور یہ گمراہی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. ایک ذلیل دال سے ہوتا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ الگ ہے، وہ یعنی خباثت کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ الگ معنی میں آتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ ان منافقین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہوئے ٹال مٹول کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ رسول کے پاس جائیں گے تو رسول تو پہچان لیں گے اور ان کی منافقت کو عیاں کر دیں گے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے یہ ٹال مٹول کرتے تھے. اس کے بارے میں مذکورہ اطاعتوں سے ہی ایمان اور انفاق کا امتیاز واضح ہو کر سامنے آتا ہے. مومن ہر حال میں اللہ کی طرف سے تعین کردہ اطاعتوں کے دائرے میں رہ کر اپنے نزاعی مسئلے میں فیصلے کر لیتے ہیں، اور منافق یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلے کس کے حق میں ہونے کی توقع ہے. اگر رسول کا فیصلہ ان کے حق میں ہونے کی توقع ہو تو ان کی طرف، اور اگر طاغوت کا فیصلہ ان کے حق میں ہونے کی توقع ہو تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہی جو ہے وہ ایمان اور انفاق کا فرق ہے، یعنی ان کو اپنے مفادات زیادہ عزیز ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا تو ہم ان کی طرف چلے جائیں، اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو پھر ہم رسول کے پاس چلے جائیں. اس کے بعد کتنا ٹائم کتنا رہ گیا ہمارے پاس؟
ہیں 35 ٹھیک ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر اپنے ہاتھوں لائی ہوئی مصیبت آ پڑے گی. پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے آئیں گے اور کہیں گے قسم بخدا ہم تو خیر خواہ تھے اور باہمی توافق چاہتے تھے. جب یہ خراب کاریاں کرتے تھے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم پھنس جاتے تھے. یہودی جو ہے ان کو پکڑ لیا کرتے تھے اور یا مسلمان کو پکڑ لیا کرتے تھے. تو اب یہ کیا کرتے تھے, اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت جاتی تھی تو یہ توجیحات پیش کرتے تھے, نہیں ہم تو صرف اس لیے یہ کام کر رہے تھے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کا تعلقات ذرا نزدیکی ہو جائیں, ذرا ان کے درمیان سے کدورتیں نکل جائیں, اس لیے ہم ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. یہ اپنی توجیحات پیش کرتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم, اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ منافق ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو کیا حکم دے رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے اور ایک ہم سب کے لیے ہدایت بھی ہے کہ اتنی منافقت, یہ پورے یہاں پہ بہت سارے واقعات ہیں کس طرح ان منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی ہیں, قتل تک کرنے کی اللہ تعالیٰ کے رسول کو جو ہے انہوں نے کوششیں کی ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول کے راہ میں جو ہے انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ مشکلات کھڑی کی ہیں, دوسروں کو مدد دی ہے رسول اکرم کو مشکلات نقصانات پہنچانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ کا حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ کرو کیا, تم پتہ چل گیا منافق ہیں, ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے تمہیں. رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان دلوں میں کیا ہے, آپ انہیں خاطر میں نہ لائیے, یعنی ان کو اگنور کیجیے, خاطر میں نہ لائیے, اور انہیں نصیحت کیجیے. نصیحت بہترین نصیحت, ان سے ان کے بارے میں ایسی باتیں کیجیے جو مؤثر ہو. یعنی آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے, آپ نے ان کے نفاق کو ان کے منہ پہ جتلانا نہیں ہے, بلکہ ان کو نصیحت کرنی ہے, بالکل جیسا ایک باپ اولاد کو نصیحت کرتا ہے, بگڑی ہوئی اولاد کو, ٹھیک ہے, کہ تم سدھر جاؤ, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ واپس آ جائے, ٹھیک ہے, رسول کی طرف سے بزدل نہ ہو, رسول کی طرف ان کا جس کا کہتے ہیں ان کی توجہ جڑی رہے. کہتے ہیں ان کو بہت ہی احسن طریقے سے, بہت بہترین طریقے سے ان کو سمجھائیں, ان کو نصیحت کریں, ان کو موعظہ کریں, ٹھیک ہے نا, اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کیجیے جو مؤثر ہوں, جو ان کے اوپر کارگر ہوں, جس سے ان کے اوپر کوئی فرق پڑے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یہ یہودیوں کو بھی, عیسائیوں کو بھی اور مسلمانوں کو, تینوں کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اے یہودیوں تم بھی سن لو کہ جو بھی رسول ہم بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے, کیونکہ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو گویا تم نعوذ باللہ اللہ کا انکار کرو, اللہ کی اطاعت نہیں کرو, کیونکہ اس کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا. یہ یہودیوں کے لیے بھی تھا کہ ہم نے بھیجا ہے, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات, فکر کرو, سوچو, مخالفتیں نہ کرو, فکر کرو, شاید تمہیں بات سمجھ آ جائے. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہودیوں کے ہاں یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے ہاں ایک آخری رسول نے آنا ہے, ایک آخری نجات دہندے نے آنا ہے. حضرت عیسیٰ آ گئے, انہوں نے ان کو نہیں مانا, انہوں نے کہا نہیں ابھی آئے گا. رسول اکرم آ گئے, انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں آیا, ابھی آئے گا. یعنی آنے والے رسولوں کا بھی وہ انکار کرتے چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب یہاں پہ ایک حکم یہودیوں کے لیے دیا گیا ہے, لیکن وہ حکم عمومی طور پہ بھی ہم سب کے لیے کر سکتے ہیں. اور وہ حج کے دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو حج کی کلاسز میں نے اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے نبی کی زیارت کے بارے میں. جب ہم مدینے میں تھے وہاں پہ میں نے اس جو ہے نا اس بارے میں بیان کیا تھا, اور وہ کیا تھا, کہتے ہیں اگر یہ اپنے اوپر ظلم کر لیں, انہوں نے کوئی گناہ کر لیا, اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو گئی تو اے رسول ان کو چاہیے کہ یہ استغفار کریں, اور استغفار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں, تو اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو, ان کی توبہ کو قبول کر لے گا, اور اللہ تعالیٰ وہ رحم کرنے والا پائیں گے. ان اللہ توابا رحیم, اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی اللہ کے رسول کو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہ جتنے بھی منافقت والے کام کر رہے ہیں, اگر یہ خود اپنے دل میں ایک دفعہ توبہ کر لیں, میں ان کی توبہ ایسی قبول نہیں کروں گا, اس کے لیے شرط ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں, اپنی توبہ کو دہرائیں, اور پھر آپ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, تب میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں. آج اگر ہم اس آیت کو عمومی پیمانے پہ, عمومی طور پہ اپنے لیے رکھیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں, ہم سے کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں, ہم سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلطیاں ناقابل معافی ہیں,
ٹھیک ہے، ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ناقابل معافی ہیں، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، لیکن ایسی غلطی جو اسلام کے بھی خلاف ہو اور جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہو، لیکن پھر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ یہ ڈال دے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، تو اس کے لیے بہت بہترین راستہ جو علماء بتاتے ہیں کہ خود بھی استغفار کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دو یا ان کا وسیلہ قرار دو، اور رسول سے کہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اب رسول موجود نہیں ہے، تو اب یہاں پہ ہم کس سے کہیں؟ کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی آج کے زمانے کے لیے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رسول موجود نہیں ہے تو جس طرح اطاعت رسول کے ساتھ اطاعت اولو الامر کو شامل کیا تھا، تو اولو الامر کے عنوان سے ائمہ علیہ السلام اس حکم میں شامل ہے۔ اگر ہم آج بھی امام زمانہ علیہ السلام کو واسطہ دیتے ہوئے اپنے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ہم خود بھی استغفار کریں، اور امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے کہیں کہ اے امام زمانہ آپ ہمارے لیے اللہ کے دربار میں مغفرت طلب کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو یا اس کوتاہی کو یا اس جرم کو جو ہم سے سرزد ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُوا وَاللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کہ تم رحم کرنے والا پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے خیال اب یاد یہیں تک رکھتے ہیں۔